بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کے ساتھ مل کے درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اب آپ احباب کی خدمت میں درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اس پر اللہ پاک 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی برکتیں بے شمار ہیں، فضیلتیں بے شمار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عزوجل اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہمارا دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج آپ احباب کے سامنے جو درود پاک کی فضیلت عرض کی گئی، تو اس فضیلت سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ صرف ایک مرتبہ ہم نے درود پاک پڑھنا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کوشش کیا کریں کہ کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں، اللہ تبارک و تعالی وسیع رحمتیں نازل فرماتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج آپ احباب کی خدمت میں جو ایک عمل عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ بہت سے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ ایک ایسا عمل بتا دیں کہ جس کی برکت سے ہمارا قرض جو ہے وہ اتر جائے۔ اس کے علاوہ فیس بک گروپ میں بھی کافی احباب نے مجھے کہا کہ ایک قرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک مجرب عمل بیان فرما دیں جس سے ہم کریں اور ہمارا قرض سے چھٹکارا حاصل ہو جائے اور رزق میں وسعت ہو جائے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ احباب کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ قرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے وظیفے کریں گے اگر آپ اور آپ کی نیت ہوگی تو انشاءاللہ عزوجل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قرض ادا ہو جائے گا۔ ہم میں سے بہت زیادہ لوگ ایسے بھی دیکھنے میں آتے ہیں کہ جو قرض لیتے وقت تو قسمیں کھا لیتے ہیں کہ ہم فلاں وقت میں واپس کر دیں گے، لیکن بعد میں نیت خراب ہو جاتی ہے اور پھر قرض واپس دینے کا نام نہیں لیتے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ یہ ایک سخت گناہ ہے، اس سے اجتناب کیا کریں، اور اگر کبھی ضرورت پڑ جائے قرض لینے کی تو ضرور اس نیت سے لیں کہ انشاءاللہ جلد از جلد واپس کر دیں گے۔ اور سب سے پہلے یہ کوشش کیا کریں کہ قرض لینے کی نوبت ہی نہ آئے، کسی سے 1 روپیہ بھی ادھار نہ لیا کریں۔ یہ ایک بہت بری عادت ہے۔ اگر کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے اور آپ کو قرض لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو جب آپ سچی نیت سے قرض لیں گے اسے اور واپس کرنے کی نیت رکھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ جلد از جلد قرض ادا بھی کر سکیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے نیت جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، وہ وظائف ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں، نیت کا جو ہے معاملہ وہ بہت اہم ہے۔ اب آپ احباب کی خدمت میں وہ عمل کیا ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ عزوجل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قرض بہت جلدی ادا ہو جائے گا اور آپ کے رزق میں بھی وسعت ہو جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ کے رزق میں برکتیں ہوں گی، آپ جو کماتے ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، اگر اس میں آپ کو اچھی بچت ہوگی، آپ اچھا رزق کمائیں گے اور رزق حلال کمائیں گے اور آپ کی قرض ادا کرنے کی نیت بھی ہوگی تو انشاءاللہ عزوجل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ اس
جو کمائی ہے اس میں سے آپ قرض بھی بآسانی ادا کر سکیں گے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے قرض جو ہے بہت جلدی ادا ہو جائے گا اور آپ کے رزق میں بھی بے شمار وسعت ہوگی۔ وہ عمل کیا ہے وہ اب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 جو کہ آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 ہر فرض نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اول و آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یعنی جب آپ نے نماز فجر یا نماز ظہر، نماز عصر، مغرب، عشاء، 5 وقت نمازیں ادا جب آپ کر لیں تو اسی طریقہ کے ساتھ آپ نے جب نماز فجر ادا کر لینی ہے تو وہیں جائے نماز پر بیٹھے رہنا ہے، نماز جہاں پہ ادا کی وہیں پر بیٹھے رہنا ہے اور اول و آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 5 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یعنی دونوں آیتوں کو ملا کر ایک مرتبہ بنے گا۔ یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 پڑھی اور پھر 27 پڑھی تو یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ اسی طریقہ کے ساتھ آپ نے 5 مرتبہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 کو پڑھنا ہے، اور جب آپ پڑھ لیں آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر وہیں پر بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیع رزق کے لیے اور قرض کی ادائیگی کے لیے خلوص دل کے ساتھ دعا کرنی ہے، گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کے لیے، اللہ پاک سے اپنے گناہ بخشوانے کے لیے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ پاک کرم فرمائیں گے اور رزق میں وسعت ہو جائے گی، قرض ادا ہو جائے گا، اللہ پاک غیب کے خزانوں سے مدد فرمائے گا اور آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ یہ عمل قرض کی ادائیگی کے لیے بہت مجرب ہے، رزق حلال کے وصول کے لیے عمل بہت مجرب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر مضبوط بھروسہ رکھتے ہوئے اس عمل کو کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنا خاص الخاص کرم فرمائے گا۔ اور جتنے احباب اس چینل پر نئے ہیں، اس ویڈیو کو پہلی دفعہ واچ کر رہے ہیں، ان تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ احباب تک بآسانی پہنچ سکے۔ اس چینل پر روزانہ کی بنیاد پر مجرب وظائف بتائے جاتے ہیں جو کہ اجازت کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں اور ان کے مکمل تفصیل بھی بتائی جاتی ہے۔ کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اس کے علاوہ جتنے احباب استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا روحانی علاج کے لیے مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ کمنٹ میں رابطہ کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کو جلد از جلد جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔